بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام بہاول نگر کی صحافی برادری کا، صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ آج ڈیرہ بہاول نگر دفتر جماعت اسلامی تشریف لائے ہیں اور ہنگامی بنیادوں پہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی، اپنی مصروفیات میں سے آپ نے ٹائم نکالا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، آج پہلے تو آپ سے بات کرنی تھی کل کے دن ہمارے بہاول نگر کے مسائل کے دھرنے کے حوالے سے، لیکن ابھی بات بہاول نگر کے غیرت کے اوپر بات آ گئی۔ آج صبح جب میں اٹھا میں نے یہ دیکھا کہ بہاول نگر میرے شہر کے اندر یہ میوزیکل نائٹ ڈی سی بہاول نگر کے پیج کے اوپر یہ لگا ہوا تھا، ڈی سی بہاول نگر کے فیس بک پیج کے اوپر ایک پوسٹ یہ لگی ہوئی تھی اور دوسری پوسٹ یہ لگی ہوئی ہے ہی نہیں، یہ بھی پوسٹ لگی ہوئی ہے اور یہ بھی پوسٹ لگی ہوئی ہے۔ اس پر میں آپ صحافی برادری سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ اس کے اوپر سپہ سالار پاکستان حافظ عاصم منیر صاحب سے میں التماس کروں گا، آپ کی تصویر یہاں پہ لگائی ہوئی ہے، آپ ان کو قوم کی محافظ کرنے والے، آپ حافظ قرآن، ہمیں آپ پہ پورا اعتماد ہے۔ آپ کو تو شاید اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا، پوری قوم آپریشن بنیاد مرصوص کے نتیجے میں اب پاکستان آرم فورسز کی بیک کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، لیکن ڈی سی بہاول نگر ذوالفقار بھون صاحب اپنی اس پوسٹ کے اوپر، دونوں پوسٹ کے اوپر جو اس وقت میں دوپہر کے جناب 3 بج رہے ہیں، آج 11 اگست ہے اور انہوں نے اس وقت بھی یہ پوسٹ لگائی ہے جس میں سپہ سالار پاکستان کی حافظ عاصم منیر کی فوٹو ہے۔ یہ کتنی غم کی بات ہے، یہ کتنی غیرت کی بات ہے کہ پوری قوم بنیاد مرصوص آپریشن کے نتیجے میں ایک بیک پہ کھڑی ہو گئی آرم فورسز کے، اور اب بھی کھڑی ہے۔ آپ لوگ فخر پاکستان ہیں اور اس طرح کی رات منانے کے لیے میوزیکل نائٹ فوش تصویروں کے ساتھ اس کے اوپر سپہ سالار پاکستان کی تصویر لگی ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب، جو کہ کہتی ہیں اور جو ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا لباس، ان کا گیٹ اپ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، سر پہ ہر وقت دوپٹہ ہوتا ہے، حیا پہ ہوتی ہیں، وہ ماں ہے پنجاب کی، اور آپ کی تصویر لگائی ہوئی ہے اس میں۔ ڈی سی بہاول نگر ذوالفقار بھون نے آپ کی بھی تصویر لگائی ہے، آپ کے محکمے کا نام یہاں پر دیا ہوا ہے۔ یہ کہاں کی، کیا آپ چیف منسٹر پنجاب صاحبہ، کیا آپ اپنی پنجاب کی بیٹے اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہیں کہ بہاول نگر جیسے پاک شہر کے اندر کیا اس طریقے کی میوزیکل نائٹ ہو؟ اور شہباز شریف صاحب، آپ خادم پاکستان، خاندانی اور باوقار انسان ہیں، آپ کا بھی ایک مقام، قدر و منزلت اور عزت ہے، آپ کی بھی تصویر ڈی سی بہاول نگر ذوالفقار بھون نے اس پوسٹر کے اوپر اور اس پوسٹر کے اوپر یہ لگائی ہوئی ہے، اور یہ اپنے فیس بک پیج پہ لگائی ہے، آفیشیل ڈی سی بہاول نگر کا فیس بک پیج۔ سیکرٹری، چیف سیکرٹری پنجاب کا نام ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کا نام ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کا نام ہے، ڈسٹرکٹ کمشنر کا نام ہے۔ یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے، اور مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ ضلع بہاول نگر کے 4 MNAs ہیں، 8 MPs ہیں، اور انہی کے مد مقابل میں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کے کلیم کو وہ کرتے ہیں وہ جیتے ہیں۔ نہ ان کی کوئی غیرت ہے، نہ ان کے اندر کوئی شرم ہے، نہ ان کے اندر کوئی حیا ہے۔ MNAs 8 MPs 4 MNAs
کیا میں چاہوں گا، کیوں طارق صاحب، کیا میں چاہوں گا میری بیٹی اس طریقے سے ان فنکشنز پہ جائے؟ کوئی میڈیا کا کوئی بندہ چاہے گا جائے، آپ کی بیٹی اور بہن ڈی سی ذوالفقار بھول جائے گا کہ اس کی بیٹی اور بہن اس پہ جائے؟ کیا بہاول نگر کے 4 MLAs اور 8 MPs چاہیں گے ان کی بیٹی اور بہن اس پہ جائے؟ کیا ان کے بیٹے جائیں، کیا بھائی جائیں؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ بہاول نگر کے اندر کیا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں؟ میں تو عیدگاہ کے علماء سے بھی کہتا ہوں، آپ کی غیرت کہاں گئی ہے؟ آپ کیوں نہیں بول رہے؟ میں تمام دینی جماعتوں کو کہتا ہوں، میں صحافی برادری کی تو مہربانی ہے، میں وکلاء برادری کو کہتا ہوں، ہمارے جماعت اسلامی کی وکلاء برادری تو یہاں آئی بیٹھی ہے، جماعت اسلامی کی کسان برادری بھی آئی بیٹھی ہے، میں شہر کی تاجر تنظیموں سے کہتا ہوں، کیا اس فنکشن پہ کوئی غیرت مند بہاول نگری اپنی بیٹی بہن یا بیٹے کو بھیجنا پسند کرے گا یا اسٹیج پہ بٹھانا پسند کرے گا؟ یہی سوال میرا مریم بی بی سے ہے، پنجاب کی ماں سے، یہی سوال خاتم پنجاب شہباز شریف صاحب سے ہے، یہی سوال سپہ سالار پاکستان سے ہے۔ آپ تینوں کی تصویریں اس پہ استعمال ہوئی ہیں، آپ کو تو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ ڈی سی بہاول نگر صاحب آپ کو بیچ رہا ہے، یہ آپ کو بیچ رہا ہے۔ لیکن میں آج ڈی سی بہاول نگر کو ایک بات کہہ دوں، بہاول نگر کے 4 MLAs اور 8 MPs اور جو اپوزیشن پارٹی رسگلہ گلاب جامن PTI پارٹی ہے، یہ لوگ تو خاموش رہ سکتے ہیں، ان کی غیرت تو سوئی ہوئی ہو سکتی ہے، ان کے اندر تو حیا کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن جماعت اسلامی باغیرت، باحیا اور باشرم جماعت ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں سپہ سالار پاکستان سے کہوں گا، آپ ہماری امیدوں کا مرکز ہے، آپ کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، آپ فخر پاکستان ہیں، دنیا میں پاکستان کو آپ نے کھڑا کر دیا ہے۔ We need justice from you۔ آپ کی تصویر استعمال کر کے ڈی سی بہاول نگر سپہ سالار پاکستان محترم، آپ کی تصویر استعمال کر کے ڈی سی بہاول نگر ذوالفقار بھون یہ نائٹ کروا رہا ہے 12 اور 13 اگست کو یوم آزادی کے نام پہ، وہی یوم آزادی، وہی ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنے۔ ذوالفقار بھون سے آپ کی شرم کہاں گئی ہے؟ آپ کی غیرت کہاں گئی ہے؟ آپ کی حیا کہاں گئی ہے؟ یہ یوم آزادی کا فیس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ میرا ہم بول رہا ہے، یہ جماعت اسلامی کی غیرت بول رہی ہے، جماعت اسلامی کی حیا بول رہی ہے، آپ کی غیرت کہاں گئی ہے؟ ڈی سی ذوالفقار بھون صاحب، آپ نے کرمنل ایکٹ کیا ہے، جو آپ نے سپہ سالار پاکستان حافظ قرآن کی تصویر لگائی ہے، ایک چادر لی ہوئی پنجاب کی CM پنجاب کی تصویر لگائی ہے، خاتم پنجاب شہباز شریف کی تصویر لگائی ہے، ان کی آڑ میں چھپتے ہو۔ کلمے کی بنیاد پہ بنا پاکستان، وہ کہاں گئی وہ قربانیاں، وہ کہاں گئی وہ شہداء، وہ کہاں گئی وہ ٹرین کے اوپر جو پوری بھری کی بھری ٹرینیں خون سے لت پت آئی تھی؟ یہ حیا ہے ڈی سی صاحب؟ میں چیخ چیخ کے ایک ایک گلی میں جاؤں گا بہاول نگر کی، میں بہاول نگر شہر کے ایک ایک گھر میں جاؤں گا، میں ان سے کہوں گا کہ یہ تمہارا ڈی سی ہے، یہ اس کا چہرہ ہے، اور تصویر استعمال کرتے ہو سپہ سالار کی، تصویر استعمال کرتے ہو چادر لی ہوئی بی بی مریم نواز کی، تصویر استعمال کرتے ہو خادم پاکستان کی، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں بتاتا ہوں جی آپ کو، مجھے صحافی برادری نے کہا، پوری بہاول نگر کی صحافی برادری نے ڈی سی صاحب کو ایک درخواست دی تھی کہ بہاول نگر کی صحافی برادری 14 اگست کے اوپر ایک پیش کرنا چاہتی ہے، ایک اسکرین بڑی اسٹیڈیم میں لگا کے
جناح کی مووی دکھائیں گے، مختلف موویز بن چکی ہیں قائد اعظم کے اوپر، فاطمہ جناح رحمہ اللہ کے اوپر، علامہ اقبال کے اوپر، کوئی اقبال کی شاعری کے مقابلے ہوں گے، ہم تو نعت کے مقابلے ہوں گے، ملی ترانے اور نغمے ہوں گے۔ یہ ہماری بہاول نگر کی بیدار صحافی برادری نے یہ پیغام دیا تھا۔ میرے پاس میرے موبائل میں وہ درخواست موجود ہے جو صحافی برادری درخواست لے کے گئی، لیکن کیا ہوا؟ ڈی سی صاحب نے وہ درخواست واپس کر دی۔ ڈی سی صاحب نے کہا یہ پروگرام نہیں ہوگا۔ صحافی برادری کیوں نہیں کھڑی ہوتی اس کے خلاف؟ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، حق و بہاول نگر تحریک کا ساتھ دیں، آپ ہماری تحریک کا جماعت اسلامی کا حصہ بنے۔ اور اب میں آپ کو جماعت اسلامی کی حکمت عملی بتا دوں۔ اس ڈی سی نے سپہ سالار پاکستان حافظ آصف منیر صاحب کی تصویر استعمال کر کے، پنجاب کی ماں مریم نواز بی بی کی تصویر استعمال کر کے، خادم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب کی تصویر استعمال کر کے، چیف سیکرٹری کا ہیش ٹیگ استعمال کیا ہے، ڈی سی بہاول نگر کی آفیشیل پیج پہ اپنی تصویر کے ساتھ اس نے یہ تصویریں شو کی ہیں۔ 12 اور 13 کو میوزیکل نائٹ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ میں آپ کو پوری بہاول نگر کو ایک بات بتا دوں، جماعت اسلامی کی یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ بہاول نگر کے 4 MNAs اور 8 MPs کی طرح جماعت اسلامی بے حیا نہیں ہے، بے غیرت نہیں ہے، ہم با غیرت ہے، با حیا ہے۔ ہم بہاول نگر کے اندر یہ فحاشی بیانی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ میری بیٹی، میری بہن، میرا بیٹا بہاول نگر کا اس طرح کے کوئیاں پروگرام میں جائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈی سی صاحب اس پوسٹ کو ہٹاؤ اور نئی پوسٹ لگاؤ کہ بہاول نگر کے اندر 12 اور 13 کو میوزیکل نائٹ نہیں ہوگی، بلکہ صحافی برادری نے جو پلان دیا ہے، اور وہ پلان یہ دیا ہے حیدر اسٹیڈیم کے اندر بڑی اسکرین لگاؤ، اس اسکرین کے اندر جناح کی مووی دکھاؤ، اقبال کی مووی دکھاؤ، اقبال کی شعر و شاعری کے مقابلے کراؤ، حمد و نعت کے مقابلے کراؤ، تقریری مقابلے کراؤ، خود بھی وہاں پہ آؤ، علامہ اقبال کے بارے میں پڑھ کے آؤ ڈی سی صاحب، قائد اعظم کے بارے میں پڑھ کے آؤ ڈی سی صاحب، اور تقریر کرو وہاں پہ۔ میرے بہاول نگر کی نوجوان نسل کو بتاؤ کہ قائد اعظم کیا ہے، علامہ اقبال کیا ہے، یہ نظریے کا نام ہے، یہ قربانیوں کا نام ہے، یہ چوتھے مسلسل کا نام ہے، 2 شخصیات، ان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم جماعت اسلامی یہ پروگرام کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، یہ میں اعلان کر دوں، ہر صورت ہم ہر رجسٹرز پہ جائیں گے اور یہ پروگرام نہیں ہوگا بہاول نگر کے اندر۔ اور اس کے متبادل صحافی برادری کا جو درخواست ہے، اگر ڈی سی صاحب کو قبول کرے گا ہم اس کے اندر شمولیت کریں گے، اور جماعت اسلامی کل رات کو 9 بجے سٹی چوک کے اوپر اذانیں دے گی، سٹی چوک کے اوپر نوافل ادا کرے گی، اور حمد و نعت کی تقاریری کا مقابلہ ہوگا سٹی چوک بہاول نگر کے اوپر۔ متبادل نظام پیش کریں گے۔ میں پوری بہاول نگر شہر کے عوام سے کہتا ہوں کہ آپ 12 اگست رات 9 بجے سٹی چوک آئیں، جماعت اسلامی وہاں پر آزادی کا پروگرام کرے گی۔ 13 تاریخ کو بھی انشاءاللہ اس کا پروگرام میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں۔ 12 اگست رات 9 بجے سٹی چوک بہاول نگر شہر، پورے نوجوان نسل آؤ، ہم وہاں پہ انشاءاللہ تعالی نوافل ادا کریں گے۔ بہاول نگر کے اندر ڈی سی صاحب کو خوف آنا چاہیے خدا کا، بارشیں ہوئی ہیں، آپ زدہ قرار دلوائے، فصلوں کے لیے پیکج دلوائے، نہ کہ یہ میوزیکل نائٹیں کروائے اور ان ہستیوں کی تصویریں استعمال کر کے۔ اس لیے میں یہاں پر یہ بات ختم کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی یہ میوزیکل نائٹ نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ۔ پوری بہاول نگر کی عوام
ساتھ ہوگی، ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ، اور 12 اگست رات 9 بجے سٹی چوک بہاول نگر پہ ہم اذانیں دیں گے، ہم نوافل پڑھیں گے۔ میں عیدگاہ کے مولانا جلیل اخن مجھے صلی اللہ علیہ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ آئیں سٹی چوک پہ امامت کریں نوافل کی، اس پروگرام کے مد مقابل پہ آپ آئیں، ہمارے لیے معزز ہے اور اس لیے آپ سب سے وہاں پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ پورے شہر کو کہتا ہوں، جس کو اقبال آتا ہو، جس کو نعت آتی ہو، جس کو حمد آتا ہو، جس کو ترانہ آتا ہو، آئے وہ سٹی چوک کل رات 9 بجے، ہم آپ کی آواز شہر میں جماعت اسلامی بلند کرے گی۔ آئی لو یو بہاول نگر، اور میں نے قرآن اٹھا کے یہ وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک بہاول نگر کا چوکیدارہ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی عزت، آپ کی غیرت، جماعت اسلامی کی عزت اور غیرت ہے، اس پہ آج جماعت اسلامی نہیں آنے دے گی انشاءاللہ۔ آئی لو یو بہاول نگر۔ آپ نے جو چناؤ کے حوالے سے شہری کا اعلان کی ہے، کل کو آپ کو آواز دی تھی، آپ نے آج ہارون آباد میں صبح 9 بجے جماعت اسلامی کے ذمہ داران کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ جماعت اسلامی کے ذمہ داران کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ہم نے اس بات کی ذمہ داری قیم ضلع پہ لگائی ہے۔ قیم ضلع تمام سیاسی، مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی تنظیموں، تاجر برادری سب سے رابطے کر رہے ہیں، فون کالز کر رہے ہیں اور سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں۔ یہ جو 12 اگست رات 9 بجے سٹی چوک پہ یہ جمع غفیر، یہ سب کا کمبائنڈ ہے، جماعت اسلامی کا نہیں ہے، یہ بہاول نگر کی غیرت کا شعور ہے۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ ڈی سی ایک حافظ قرآن، یہ ڈی سی ایک یہاں پر حیا میں مریم بی بی کی تصویر لگی ہوئی ہے، مریم بی بی کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہ اس کو بیچ رہا ہے، خاتم پنجاب کی تصویر کو بیچ رہا ہے، تو یہ تو بہاول نگر کی غیرت کو بیچ رہا ہے، تو اس کے خلاف فیاض چھوٹی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں بہاول نگر اس ڈی سی کا دھرم تختہ بھی کرائے گی، واپس پہنچا دینا 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب تو اور اس وقت ضلع بھر میں ایک ہی نام ہے، وہ جماعت اسلامی کا ہے۔ لوگ ہمارے پہ اعتماد کرتے ہیں، ہمارے پیچھے کھڑے ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے جب یہیں پہ اذانیں ہو رہی ہوں گی، نوافل ادا کر رہے ہوں گے، تو کس کی غیرت ہوگی کہ یہاں پر گانے چلے؟ کون چلنے دے گا گانے یہاں پر؟ یہ یاد رکھیے گا، شہر انقلاب کا من کرے گا انشاءاللہ۔ ایک دوسرا سوال، ایک آپ نے وہاں پہ ریشی منڈی کے خلاف آپ نے ایک اسٹیپ لیا ہے، ایف آئی آر بھی کروائی ہے، پھر وہ وہاں سیل بھی کروائی ہے، انہوں نے ایک درخواست دی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو کہ اس پہ لکھا ہے کہ جماعت اسلامی کا کارکن 5 لاکھ روپے بھتہ ہم سے وصول کرتا ہے، وہ کارکن کون ہے اور کیا یہ الزام درست ہے ان کا؟ دیکھیں جی، آپ میرے کردار کو جانتے ہیں، آپ جماعت اسلامی کے نہیں، انہوں نے کارکن لکھا ہے، لیڈر بھی لکھا ہوا ہے۔ کئی جگہوں پہ میرا نام بھی آیا جی، میڈیا میں سردار ایکسپٹ ہے واضح طور پہ، کئی جگہوں پہ مجھے پی ٹی آئی کی رس گلہ گلاب جامن پارٹی کے ساتھ بھی، مجھے زیادہ تو کس بات کا ہے، جماعت اسلامی تو لوہے کے چلے ہیں، مجھے انہوں نے رس گلہ اور گلاب جامن پارٹی بنا دیا ہے، کتنا افسوس ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا کردار تو اب پوری صدی کا قصہ ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں، نہ دبنے والے ہیں۔ ہم آپ کی خاطر کرنا چاہ رہے تھے، خوب بکر کریں گے، وہاں پر خاطر نہ ہوگا، ہمارا جی صاحب یہ بھی بڑا ہے، مزہ ہے۔ بس مجھے
آئے نا سر آگے کوئی نہیں بیٹھا آئے بیٹھے. میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا. آپ کی مویشی منڈی پر آپ نے اعلان کیا جو برقع مولی ہو رہی تھی, اس پہ کچھ جو چینل میں خبر چلی یہ کیا گیا اور کچھ آپ پر برقع مولی کے الزامات لگے, تو اس حوالے سے آپ قانونی چارج لے کر جو وہ کرتے ہیں پروگرام یا اس کو بس ایک جس طرح آئی ہو اس کو خاموشی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اس حوالے سے بھی جماعت اسلامی نے 2024 اگست میں حق دو بہاول نگر تحریک کا آغاز کیا تھا. فروری میں حق دو بہاول نگر تحریک آپ لوگوں نے اس میں بڑا ساتھ دیا. فروری میں حق دو بہاول نگر تحریک لاہور گئی. 12, 13, 14 فروری ضلع بہاول نگر کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی سیاسی جماعت اسلامی اٹھی, بہاول نگر کا حق لے کے اور پنجاب اسمبلی مال روڈ جا کے دھرنا دیا. راتوں کو وہاں سوئے رہے سردیوں میں, اور ہم آپ کے لیے کیا لے کے آئے. یونیورسٹی میرے فیس بک پیج کے فرنٹ کے اوپر مووی پڑی ہے. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں یہاں کے سیاستدان. وہاں پر فائنانس منسٹر آیا, اسپیکر پنجاب اسمبلی آیا, وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. ہم نے یونیورسٹی میڈیکل کالج کا اعلان کروایا, اور جو چولستان کینال 217 ارب روپے کی تیار ہو چکی ہے, آدھا پانی 4,500 کیوسک اس پہ جانا تھا, وہ ہم نے معاہدہ کرا کے 2030 تک وہ نہر نہیں چلے گی. ہم نے یہ معاہدہ کرایا, کامیابی سے واپس آئے. آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا. بہاول نگر کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے نہیں کر سکتے, ہم نے اسمبلی کے باہر بیٹھ کے حق دلوایا بہاول نگر. اب ہم نے وہ تحریک جاری رکھی. اب میں میڈیا کے توسط سے 6 باتیں اسی نظام 6 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 6 ڈیمانڈز. ہم نے دیکھا کہ بہاول نگر ضلع پورا تمام تحصیلی ہیڈ کوارٹرز اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہمارا سیوریج کا نظام ایگزسٹ ہی نہیں. سیوریج کا نظام یہ بہت اہم بات ہے. اس کے بعد نمبر 2, پینے کا صاف پانی. یہ کیسا ضلع ہے جس میں پانی بک رہا ہے؟ پینے کا صاف پانی نہیں ہے. زرعی ضلع ہے, سب سے زیادہ زراعت پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تیسری بات, سب سے زیادہ مویشی منڈی, مویشی کی پاپولیشن 32 لاکھ مویشی ہے, اور پاکستان میں سب سے بڑی پاپولیشن جانور ہے. منڈیوں میں ہم نے دیکھا, منڈیوں میں 500 روپیہ بڑا جانور, 100 روپے چھوٹا جانور کا معاہدہ ہوا ہے گورنمنٹ اور ٹھیکیداروں کے درمیان. ہمارے کسان بورڈ میں جماعت اسلامی کسان ونگ نے یہ بات ریز کی کہ جی یہ تو 2,500, 3,000, 5,000 روپے بڑا اور چھوٹا جانور چارج کر رہے ہیں. کوئی اسماعیل ٹھیکیدار ہے, اس نے یہ ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی. خاص طور پہ ہفتہ مویشی منڈی میں اور بہاول نگر ضلع کی تمام مویشی منڈی میں جماعت اسلامی نے اس ایشو کو اٹھایا. وہاں پر مار پیٹ ہوتی ہے. ہر ہفتے جماعت اسلامی نے پرچہ کروایا اسماعیل ٹھیکیدار اور اس کے حوالیوں پہ. پھر جماعت اسلامی نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا. 9 اگست کو جو مویشی منڈی تھی, پرسوں یعنی کہ اس مویشی منڈی میں ہم اس بات پہ اے سی چشتیہ کو, چیمہ صاحب, اے ڈی سی جنرل میاں ظہور صاحب کو ہم تھینک یو کرتے ہیں. جو بات جینون ہے, انہوں نے اس بات کو ایکنالج کیا. سب سے پہلے جماعت اسلامی کے توسط سے مویشی منڈی, ہفتہ مویشی منڈی مدرسہ کے اندر بورڈ آویزہ کروایا کہ 500 روپے بڑا جانور اور 100 روپیہ چھوٹا جانور چارج ہوگا اکارڈنگ ٹو دی ایگریمنٹ. اس کے باوجود ٹھیکیدار وہی روش پہ تھا, ایکسٹرا چارجنگ, مار پیٹ,
जमात इस्लामी वहाँ पहुंची, एसी चिश्तिया को बुलाया हमने और वहाँ पर एहतजाज हुआ। एसी चिश्तिया ने मंडी सील की, चीमा साहब ने ठेकेदारों को गिरफ्तार किया और इस पे एडीसी जनरल का मुकम्मल हम थैंक यू करते हैं ज़हूर साहब का। और मंडी सील हुई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने तारीख मवेशी मंडी के अंदर 9 अगस्त बरोज़ हफ्ता मंडी फ्री चल रही है। 40 से 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है हर हफ्ते को इनको ठेकेदारों को। हमने वो मंडी फ्री चलवाई। अब यहाँ बात खत्म नहीं हुई, ये तो एक हफ्ते की बात है। जो आगे चल के हमारा सेब नालों का निज़ाम है, सेब नाले ब्लॉक में पड़े, चौथी डिमांड हमारी। उसके बाद हमारे ज़िले को आफत ज़दा करार देकर गरीब किसान पैकेज जो किसान कार्ड दिया था मरियम बीबी ने, वो माफ़ किया जाए और नया रिलीफ पैकेज और आबियाना ज़मीनों का माफ़ किया जाए। 150 गाँव में मैं आपके बताना चाहता हूँ हारूनाबाद तहसील का, उसमें से 80 गाँव ज़ेरे आब आ चुका है, सेब नाले बांधे हैं, वहाँ पे तबाही मची हुई है। इसी तरह भावर नगर तहसील है, फ़कीर वाली तो बिल्कुल तबाह हो गया है। इसलिए हम इन 6 डिमांड्स देंगे। ज़िला भावर नगर, ज़िले हेडक्वार्टर भावर नगर शहर और तहसीली हेडक्वार्टर्स डूंगा डूंगा और तमाम बड़े छोटे शहर और मौज़ाजात के अंदर फिल फोर जदीद निज़ाम सीवरेज हर घर को पहुँचाया जाए। हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ज़राअत की इकॉनमी में। पीने का साफ पानी का पूरा निज़ाम हमें दिया जाए। सेब नाले खुदवाई करा के उनको चालू करवाया जाए। आफत ज़दा ज़िले को करार देकर रिलीफ पैकेज दिया जाए किसानों को। मवेशी मंडियों में 500 रुपया बड़ा जानवर, 100 रुपया छोटा जानवर जो तय हुआ है, उस तय होने के मुताबिक बोर्ड आवेजा किए जाए और एसी चिश्तिया चीमा साहब की तरह हर मंडी में एसी जाए, इंश्योर करे इसकी ट्रू इम्प्लीमेंटेशन। और उसके अलावा आफत ज़दा करार दें ज़िले को और रिलीफ का ऐलान करें, आबियाना माफ़ करें। 6 मुतालबात हैं। इन 6 मुतालबात के साथ 13 अगस्त सुबह 10 बजे जमात इस्लामी डीसी साहब के दफ्तर के बाहर इंशाअल्लाह ताला बहावल नगर की तारीख का सबसे बड़ा धरना होने जा रहा है इंशाअल्लाह। और हमने पूरे ज़िले में ऐलान किया है, हक तो बहावल नगर तहरीक चलाई है, चल रही है, हज़ारों लोग आ रहे हैं। और जब मैं हज़ारों कह रहा हूँ तो ये सियासी लफ्ज़ नहीं है, आप भी होंगे। और 13 अगस्त भी आने वाली है, परसों सुबह 10 बजे डीसी दफ्तर के बाहर। और तब तक वहाँ नहीं उठेंगे, मार्क माय वर्ड्स। डीसी साहब बाहर आएंगे, खुली कचहरी लगाएंगे, लोगों के मसाइल सुनेंगे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स डिग्रियों के लिए हो रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ, हमारी बच्चे बच्चियाँ, और दीनन है और बहुत से मौजे हैं, सीवरेज से उबले पड़ेंगे। हमारे शहर के मसाइल सुनेंगे, उनका हल देंगे, उसके बाद धरना कॉल ऑफ होगा। अदरवाइज 1 रात तो छोड़ें, 2 रातें छोड़ें, जितनी रातें बैठना पड़ा जमात इस्लामी की हक तो बहावल नगर तहरीक वहाँ पर बैठेगी, धरना देगी, नहीं उठेगी। अगर हम पंजाब असम्बली के सामने बैठ सकते हैं कई रातों को वहाँ सो सकते हैं, ये तो अपना घर है, यहाँ पर तो डट के बैठेंगे। सो इसलिए 12 अगस्त रात 9 बजे सिटी चौक जमात इस्लामी असल 14 अगस्त मनाएगी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के साथ। पूरे बहावल नगर वहाँ पे आए, नवाफिल पढ़ेंगे, अज़ानें देंगे। और ये डीसी साहब की म्यूजिकल नाइट, ये डीसी साहब की म्यूजिकल नाइट है। ये आपके पाकिस्तान की आज़ादी की रात होगी, हमारे पाकिस्तान की नहीं है। और उसके अलावा 13 अगस्त सुबह 10 बजे डीसी साहब के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद का धरना होगा इन 6 मुतालबात के साथ।
सीवरेज, पीने का साफ पानी, सेम नालों का निजाम, आफत ज़दा भावर नगर को करार देकर रिलीफ दो और हफ्तावार तमाम मवेशी मंडियों के अंदर बोर्ड हाफिजा करो, नहीं तो हम वहाँ से नहीं उठेंगे इंशाअल्लाह। मतलब आपने